بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں پاک چین تعلقات کی نئی جہتوں کے بارے میں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ چینی قیادت اس دوستی کو آئرن برادرز یعنی آہنی بھائی چارے کا بھی نام دیتی ہے۔ علاقے کی اور جو عالمی اسٹریٹجک صورتحال ہے اس کے تناظر میں بھی یہ دوستی اسی قدر اہم ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے جو مفادات ہیں اور جو ان کی صالحیت ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں مخلصانہ اور بہترین ہونے چاہیے۔ لیکن پاکستان اور چین کی یہ دوستی کئی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ اس کو ختم کرنے یا اس میں دراڑ ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ SCO کانفرنس سے پہلے کراچی میں جو چینی انجینئرز پر حملے ہوئے وہ بھی ایک تواتر، ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے کئی عرصے سے، پاکستان میں کام کرنے والے چینی ماہرین اور شہریوں کے خلاف ایک دہشت گردی کی صورت میں۔ اگرچہ اس سے دونوں ممالک کے عوام کافی رنجیدہ ہوئے، لیکن جو ان کے تعلقات ہیں ان پہ فرق نہیں پڑا، بلکہ اس نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ اس کے فوراً بعد چین کے وزیر اعظم لی کوانگ صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا اور 15 اور 16 اکتوبر کو یہاں ہونے والی جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تھی اس کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چینی وزیر اعظم نے 13 MOUs کہہ لیں، آپ معاہدے کہہ لیں، ان پر دستخط کیے، اور یہ ایک دہشت گردی کی وہ کوشش جو ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کی گئی تھی اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس سلسلے میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ SCO کانفرنس کا انعقاد بھی اپنی جگہ پہ اہم تھا، پاکستان چین کے تعلقات کے علاوہ علاقائی ممالک کے لیے بھی، جبکہ جو چین کے صدر ہیں ان کی بھی جو ون روڈ ون بیلٹ جو ان کا نظریہ ہے، اور اس کے علاوہ جو شیئرڈ پراسپیرٹی یعنی مشترکہ خوشحالی کا جو ان کا نظریہ ہے، یہ دونوں نظریات قابل تحسین ہیں، اور ان میں CPEC جو ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اسے جانا جاتا ہے، اس کی بھی SCO کانفرنس میں حمایت کی گئی، اور پاکستان، ایران، ریشیا، کرغزستان، تاجکستان، تقریباً 7-8 ممالک نے ان دونوں جو انیشیٹو ہیں ون بیلٹ ون روڈ اور جو شیئرڈ پراسپیرٹی ہے اس کی حمایت کی، اور یقیناً یہ عالمی اور علاقائی سطح کے لیے ترقی کے لیے ایک خوشکن اور قابل عمل خیالات ہیں، جن پہ عمل پیرا ہو کر چین ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو مشترکہ خوشحالی کے خواہشمند لوگ ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان دونوں ممالک کے تعلقات کی جو نئی جہتیں ہیں ان کے بارے میں 2 نکات کا خصوصاً ذکر کروں گا۔ ایک یہ کہ ابھی حال ہی میں بلکہ آج کل افغانستان کے وزیر توانائی ملا عبداللطیف منصور وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ چین کی حکومت کی دعوت پہ کیا جا رہا ہے، جہاں وہ ایک عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کو دنیا کی کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتی، لیکن چین نے اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی جو علاقائی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں اس پالیسی کا آئینہ دار ہے۔ یہ افغانستان کو عالمی برادری میں شامل کرنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ عرصے میں چین کی جو مسلم امہ ہیں اس کے لیے کافی خدمات ہیں، جن کا اعتراف نہ کرنا وہ زیادتی ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان میں چین نے بہترین کردار ادا کیا۔ اسی طرح جو فلسطین کی آرگنائزیشن تھی ان کے 10, 12, 15 دھڑے تھے، انہیں متحد کرنے میں چین نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ابھی وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے، اور SCO کانفرنس میں بھی مسلم ممالک کی اکثریت ہے، اس میں بھی چین کا کردار مثبت ہے اور قابل تعریف ہے۔ افغانستان کو عالمی برادری میں شامل کر کے اور خصوصاً جو باہمی تعلقات ہیں ان کا یقیناً پاکستان کے لیے بھی ایک مثبت اثر ہوگا، اور جو دہشت گردی ہے بالخصوص جو ہمارے CPEC کے پروجیکٹ ہیں ان کے تحفظ کے لیے اس سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ اور اس دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک جہت یہ بھی ہے
کہ دہشت گردی کے لیے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اچھا تریاق ہے جو اب چین کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں جو چینی انجینئرز پر حملے کے بعد وہاں سے ایک ٹیم آئی تھی چائنا سے پاکستان، انہوں نے یہاں پہ ہماری وزارت خارجہ سے اور ہماری وزارت داخلہ ان کے سربراہان سے ملاقات کی، ان کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کی اور ساتھ میں پورا اپنا تعاون کا یقین دلایا کہ مشترکہ طور پہ ان کی تحقیقات کی جائے اور آئندہ ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو ان مشترکہ اقدامات میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور خصوصاً ٹی ٹی پی سے افغانستان کی حمایت حاصل ہے، اس کے لیے بھی کافی مشکل پیدا ہو جائے گی، اور جو ہمارے بلوچستان کے کچھ BLA ہے یا دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے بھی تانے بانے افغانستان میں جا کے ملتے ہیں۔ تو اگر افغانستان کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو یقیناً چین اپنے یہ تعلقات دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کرے گا اور CPEC کے تحفظ کے لیے بھی استعمال کرے گا، جس کے مثبت اثرات ہوں گے اور یہ دونوں پاکستان اور چین کے بہترین تعلقات میں اضافے کے بھی آئینہ دار ہوں گے۔ یہ ایسے اقدامات جو پاک چین تعلقات کے دشمن ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ ناظرین، افغانستان کے سلسلے میں ہماری یہ رائے ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو اپنے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس میں چین کا تعاون حاصل کرے، کیونکہ جب اس میں چین کا تعاون حاصل ہوگا تو یہ مذاکرات مزید جامع اور مؤثر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسلم امہ میں افغانستان سمیت پوری مسلم امہ میں چین کے بارے میں جو تاثر ہے وہ بہت اچھا ہے، اسی طرح چین کا بھی اس میں مفاد ہے، افغانستان کا بھی مفاد ہے اور پاکستان کا بھی ہے، تو CPEC سے افغانستان بھی فیضیاب ہو سکتا ہے اور اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو نئی جہتیں بن رہی ہیں اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ علاقے میں ترقی کا اور جو شیئرڈ پراسپیرٹی ہے، مشترکہ خوشحالی ہے، اس کے ایک نئے اور اچھے دور کا آغاز ہوگا، جس سے چین، پاکستان اور افغانستان ان سب کے عوام مستفید ہوں گے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔